بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وصحبہ ومن بہدیہ مہتدی اما بعد۔ ناظرین کرام، آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 اور 184 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ لیکن ناظرین کرام، آج کے ان دو آیات کا خلاصہ اور نچوڑ کچھ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے احکامات بیان فرما رہے۔ مسلمانوں پر روزہ فرض ہو گیا اسی آیات کے نازل ہوتے ہی، اور پھر مریض اور جو لوگ سفر میں سفر جتنا بھی ہے اس سفر میں ہو یا مریض ہے تو وہ مسکین کو کھانا کھلا دے یا فدیہ ادا کرے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص بیمار نہیں ہے لیکن وہ بہت بوڑھا ہے اور وہ استطاعت نہیں رکھتا کمزوری کی وجہ سے، تو اس کو بھی فدیہ دینا اس کے لیے بھی جائز ہے۔ تو آئیے ناظرین، اپنا سبق باقاعدہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ سورة البقرہ آیت نمبر 183 اور 184۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر دے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کر لے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ ناظرین کرام، اپنے سبق کو دہراتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر دے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے
کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ ناظرین کرام، شروع میں جب روزے فرض کیے گئے تو یہ آسانی بھی دی گئی تھی کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے بجائے فدیہ ادا کر دے تو یہ بھی جائز ہے۔ بعد میں آیت نمبر 185 نازل ہوئی جو آگے آ رہی ہے۔ اس آیت نے اس سہولت کو واپس لے لیا اور یہ حتمی حکم دے دیا گیا کہ جو شخص بھی رمضان کا مہینہ پائے وہ روزے ضرور رکھے۔ تاہم فدیہ کی سہولت ان لوگوں کے لیے اب بھی باقی رکھی گئی ہے جو نہایت بوڑھے ہو اور ان میں روزہ رکھنے کی طاقت بالکل نہ ہو، اور آئندہ ایسی طاقت پیدا ہونے کی امید بھی نہ ہو۔ یعنی ایک شخص ہے یا ایک عورت ہے اور وہ اتنی بوڑھی ہے یا اتنا بوڑھا شخص ہے کہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور عمر کی زیادتی کی وجہ سے اس میں طاقت آنے کی امید نہ ہو، تو اس کے لیے پھر جائز ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے۔ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا یا کھانا کھلانے کی مقدار میں فدیہ یعنی روپے دینا کسی غریب کو، نادار کو، ضرورت مند کو، تو اس سے اس کی روزے کا جو اس کے اوپر فرض تھا وہ ساقط ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، آج کا سبق ہم نے پڑھ لیا، انشاءاللہ اگلے آیات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔